اس میں اصل میں بنیادی جو وجہ آپ کے علم میں ہوگا کہ تدوین قرآن جب ہوئی تو جنگ یمامہ کے بعد جب صحابہ کرام کثرت سے شہید ہوئے اور ان میں قراء تھے، تو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اگر یہ قرآن مجید کو ایسے ہم مدون نہیں کرتے تو عین ممکن ہے وہ سینوں سے ایسے نکلتا جائے، آہستہ آہستہ لوگ شہید ہوتے جائیں، فوت ہوتے جائیں، تو پھر وہ اصل نہ باقی رہے۔ تو قرآن مجید کی احتیاط کا تقاضا تھا کہ اس کو لکھ لیا جائے۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ نے یہ کام شروع کیا سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں، اور انہی کے کہنے پر حضرت عمر کے مشاورت سے، تو حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری ملی، اور وہ بڑی کم عمر میں تھے اس وقت، تو انہوں نے یہ فریضہ انجام دیا۔ تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں، حضرت ابوبکر نے، کہ میں وہ کام کیسے کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نہیں ہوا۔ اور حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں، اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ پہاڑ اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ دو تو وہ میرے لیے زیادہ آسان تھا اس کام سے، یعنی اتنا مشکل وہ تصور کر رہے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سینہ کھولا اور وہ کام ہو گیا۔ تو اب جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں وہ اس طرح کی بالکل زیر زبر اور انہی الفاظ کے ساتھ اس کا رکھنا وہ ضروری نہیں انہوں نے سمجھا، اور ظاہر ہے دور بھی ابھی اتنا وہ نہیں تھا، احادیث مبارکہ لوگوں کو یاد تھیں، ازبر تھیں، اور یہ کہنا کہ بالکل کلی طور پہ نہیں لکھا گیا، یہ بات تو غلط ہے۔ یعنی یہ تھا کہ کتابی شکل میں نہیں آئی، لیکن احادیث مبارکہ لکھ کے بھیجی جاتی تھی، کی جاتی تھیں، اور وہ باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث خطوط میں لکھ کے اپنے امراء کو، اپنے عمال کو لکھ کے بھیجا کرتے تھے، اور لکھنے کا کام تقریباً شروع ہو گیا تھا۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا، جب آپ سے وہ زکوٰۃ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، کہ ابو شاہ کے لیے لکھ کے دو اسے۔ تو حدیث کا لکھنا بھی شروع ہو چکا تھا، اور یہ بڑھتا رہا، اور بعد میں محدثین نے پھر اس پہ کیا۔ سب سے زیادہ احادیث یعنی کس صحابی کو جو تھیں وہ یاد تھیں؟ یہ انفارمیشن جو ہے وہ اس وقت ہمارے ویورز کے لیے، ہاں، یہ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے بعد کن کا نمبر آتا ہے؟ ان کے بعد سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے اگر کوئی زیادہ احادیث بیان کرنے والا ہے تو وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ میں لکھا نہیں کرتا تھا، وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اور بعد میں خود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی وہ ساری یادداشت جو آپ کے ذہن میں تھی وہ لکھوائی، اور وہ پھر صحیفہ کی صورت میں۔ تدوین حدیث میں سب سے زیادہ کام کس کا ہے اگر تاریخ اسلام میں دیکھا جائے صحابہ کرام کے دور میں؟ ویسے تو ہر صحابی نے، بلکہ دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس مبارک کام کو سر انجام دلوایا ہے۔ جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے باقاعدہ ایک، جس کو آج ہم اپنے دور میں کتابچہ کہہ سکتے ہیں، مسائل کا، وہ لکھوا کر ان کو دیا۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر ہی تھے جن کے بارے میں جب تھوڑا سا اختلاف ہوا لکھوں یا نہ لکھوں، تو اللہ کے رسول نے انہی سے فرمایا تھا کہ اکتب، آپ لکھیے، اور قسم کھا کے کہا کہ میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اور پھر یعنی عبداللہ بن عمر ہیں، انس بن مالک ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تبع تابعین میں کون سی ایسی شخصیات ہے کہ جن میں اس حوالے سے دیکھیں تو کام؟ امام زہری رحمہ اللہ نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ساتھ مل کر، اور ان کے ارشادات کے۔ اور یہ آپ کے لیے بات ایک بڑی اچھی ہوگی، یہ جو امام زہری ہیں رحمہ اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی خاندان سے تھے۔ جی بنو زہرہ تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی نسبت کی وجہ سے انہیں زہری کہا جاتا ہے۔ تو آج کے حد تک بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ انہیں زہری کیوں کہتے ہیں۔